صاحب ظاہر ہے اکانومی کے حوالے سے ہم آپ تمام تر اکانومک ایکسپرٹ سے یہی سنتے ہیں کہ اب یہ تو ایک گلوبل ولیج ہے اور اس میں جتنا آپ کے دیگر ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات اتنا آپ کا ایک وسیع پیمانہ ہوتا ہے تجارت کا. ایک ایسی تنظیم کہ جس میں چائنا اور انڈیا جیسے ممالک ہوں, یعنی کہ دنیا کی آبادی کا پتہ نہیں کتنا فیصد تو یہ دو ممالک کی الگ بنا لیتے ہیں. یہ اب ظاہر ہے پاکستان کے انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات ہیں, اس طریقے سے وہاں تو نہیں تجارت کر سکتے, لیکن بہرحال مجھے یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اینگل سے بتائیے گا کہ جس میں رشیا بھی ہے, چائنا بھی ہے, انڈیا بھی ہے, مڈل ایسٹرن سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی ہیں, کہ کیا پاکستان کے لیے اکانومی کے اعتبار سے کچھ اچھے مواقع موجود ہیں اپنی مارکیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے؟ اگر ہیں, آئی ایم شور کہ ہیں, تو پریسائزلی کن شعبوں میں؟ بطاوی صاحب بہت شکریہ. دیکھیں 10 میں سے 4 دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس آرگنائزیشن کے ممالک میں رہتے ہیں. 42% دنیا کی پاپولیشن چائنا, ہندوستان, رشیا, ازبیکستان, تاجکستان, پاکستان وغیرہ میں رہتی ہے. صحیح ہے. ایک تو یہ بہت زیادہ لوگ ہیں اور تقریباً 36% دنیا کی جی ڈی پی جو ہے وہ ان ممالک کے اندر ہے. پرچیسنگ پاور یہ بہت بڑا نمبر ہے. تو اس آرگنائزیشن کی اہمیت بہت ہے. اس کے اندر اتنا ٹریڈ نہیں ہوتا ہے جتنا ہو سکتا ہے, بالخصوص پاکستان خاص طور پہ نہیں کرتا ہے. اور ہم کو جو پاکستان کے لیے جب پرائم بیسٹ اپرچونٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کو استعمال کر کے ہم سینٹرل ایشیا تک اپنا ٹریڈ بڑھا دیں اور اس کے ذریعے پھر رشیا تک ٹریڈ بڑھا دیں. اور انفیکٹ جب میں لاسٹ ٹائم اس کانفرنس میں شامل ہوا تھا ہیڈز آف اسٹیٹ کی ازبیکستان میں, تو پوتن صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی, شہباز شریف صاحب کی, تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ازبیکستان کے تھرو بھی تم کو چیزیں دے دیں. تو یہ ایک پاکستان جو ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے کہ ہم اس سے ٹریڈ بڑھا دیں, لیکن اس کے اندر کچھ انڈیا وغیرہ کے مسئلے ہیں جس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور ہم جب بھی پاکستان کی حالیہ تاریخ میں تو بہت زیادہ بات ہوئی, ظاہر ہے آپ لوگ جب بھی معیشت کے حوالے سے ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو امپورٹ بل پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے, جس کا ڈیفیسٹ بھی بڑھتا ہے. امپورٹ بل میں آئل امپورٹ بل سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک ایسی چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس پہ کنٹرول نہیں ہے پاکستان کا یا کسی ملک کا. ابھی ایران اسرائیل کا کرائسس چل رہا ہے, اللہ نہ کرے بات آگے بڑھ گئی تو پھر مہنگا ہو جائے گا. تو ایسے میں بڑی ایک ڈیبیٹ چلی تھی کہ صاحب رشیا سے آئل لیں تو, اور انڈیا تو لے رہا ہے, ہم بھی لیں. یہ یا آپ اکانومی کے لینس سے ہمیں بتائیے گا. اس پہ سیاسی حوالے سے تو بہت ساری بات ہوئی ہے, میں اس میں نہیں جاتا. اکانومی کے لینس سے دیکھ کے بتائیے کہ یہ واقعی کیا اتنی ہی بڑی اپرچونٹی ہے رشیا سے آئل لینا, اینڈ اف یس پریکٹیکل کتنا ہی ہے؟ چونکہ ظاہر ہم جانتے ہیں اس میں امریکہ کا اینگل بھی ہے, امریکہ کی خاص رائے اس حوالے سے وہ ایلیمنٹ بھی ہے. دیکھیے جب رشیا کے اوپر سینکشنز لگے تھے تو دنیا میں تیل بڑا مہنگا ہو گیا تھا. تو 2-3 سال پہلے مثال کے طور پر جب میں وزیر تھا تو $120 کا تیل تھا. آج دنیا کا تیل جو ہے وہ $70 کا ہے, اور رشیا کا سینکشن اس طرح کا ہو گیا ہے کہ رشیا $70 تک تو تیل بیچ سکتا ہے. ویسے دنیا سے بھی آپ 70-75 کا لے سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ رشیا سے آپ کو $2-3 سستا مل جائے گا, اس سے زیادہ سستا نہیں ملے گا. نمبر 2, جو ویسلز رشیا کی جو کیری کرتی ہیں آئل, اس کے اندر بہت ساروں کو انشورنس نہیں ہوتا تو وہ ویسلز ڈھونڈنا بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. نمبر 3, ہماری جو ریفائنری لگی ہوئی ہیں وہ رشین آئل کے حساب سے نہیں لگی ہوئی, ہماری لائٹ عربین کروڈ کے حساب سے لگی ہوئی ہیں, جبکہ رشیا کا ایک ہارڈ آئل ہوتا ہے. اور نمبر 4, جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ رشیا کا تیل اتنا سستا ہے, تو ہم نے یہاں پہ منگا کے دیکھ لیا, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. حکومت کہتی ہے فائدہ ہوا, لیکن کبھی نمبر نہیں بتایا کہ کیا فائدہ ہوا, تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, ورنہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہی لے آتا نا. تو یہ باتیں کرنا, اگر آپ سمجھ لیجیے نا کہ آپ کی نظر میں ایگزیجریٹڈ ورژن ہے دے رہا ہوتا بالکل, مطلب اگر رشیا کہیں پر بھی سستا دے رہا ہوتا تو اس ملک سے بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو جاتے, اس ملک کو بہت فائدہ ہوتا ہے. ہندوستان لیتا ہے ان کو, لیکن ہندوستان کا بھی ابھی بھی زیادہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ دیگر ممالک سے پوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ نے بتائیں, ایک اور اینگل سے بتائیں. ظاہر اس میں اب ایران بھی ہے, 2023 میں باقاعدہ رکن ممبر بن گیا. پاک ایران گیس پائپ لائن ہم اپنے بچپن سے سنتے ہیں. آف کورس وی انڈرسٹینڈ کہ دس از SCO, اٹ مور اباؤٹ ریجن, یہ بائی لیٹرل نہیں ہے, دو ممالک کے حوالے سے بات نہیں ہے, لیکن ظاہر ریلیونس تو ہے نا اس کی بھی. تو اب اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ کیا یہ بھی ایک معاملہ پریکٹیکل نہیں رہا ہے, چونکہ ہمیشہ سنتے ہیں کہ جناب وہ اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں, ہم نہیں کر رہے. کبھی امریکہ ناراض ہوتا ہے, کبھی یہ ہوتا ہے, کبھی وہ ہوتا ہے. تو اب پاک ایران گیس پائپ لائن بھی اتنا ہی لوکریٹو ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں, اور اتنا پریکٹیکل بھی ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں, یا نہیں ہے؟
دیکھیے لوکریٹو تو بہت نہیں ہے, تھوڑا سا فائدہ ہوگا. آج کل جو گیس مل رہی ہے پاکستان کو $6-7 کی, اگر ایک نیا LNG خریدے تو مل رہی ہے. تو ایران کی گیس تو خیر اس سے مہنگی تھی, لیکن وہ ہم ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. بات سچی یہ ہے کہ ایران کا جو حصے کا بڑا کام ہے وہ اپنے اوپر سینکشنز ہٹوانے ہیں. ایران کے اوپر جب تک سینکشنز رہیں گے, پاکستان کے پاس وہ پسندی نہیں ہے کہ ہم مغربی ممالک کے سینکشنز کو ڈیفائی کرتے ہوئے, امریکہ کے سینکشنز کو ڈیفائی کرتے ہوئے یہ پائپ لائن لگا سکیں, اور ہمارا جو پیارا ایک بڑا دوست ہے سعودی عرب وہ اس کو بھی ناراض کریں. تو یہ نہیں ہو سکتا میرے خیال سے. صحیح ہے. اچھا, اور اگین مجھے اکانومی کی لینس سے ہی بتائیے, ایک تو اس کا ایک ڈپلومیٹک وہ ہے کہ جناب یہ والا جو بلاک ہے یا یہ جو تنظیم ہے یہ کئی زاویوں سے ایک اینٹی ویسٹ حوالے سے دیکھا جاتا ہے, یا یہ اشارے ملتے ہیں کہ اس کے جو کچھ خاص ممالک ہیں, بڑے ممالک ہیں, ان کی یہ خواہش ہے کہ کئی حوالوں سے ویسٹ کی اجارہ داری کو کم کر کے اپنا ذرا دائرہ وسیع کیا جائے. میں ڈپلومیٹک اینگل سے نہیں, آپ سے اگین اکانومی کے اینگل سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ممالک سارے اتنے ریسورسفل ہیں ان کمپیریزن ٹو ویسٹرن کنٹریز کہ اگر واقعی ان میں تعاون بڑھے اور چیزیں آگے بڑھیں تو دے ہیو آل دا پوٹینشیل کہ ایک تگڑا بلاک بن سکے. دیکھیے ایک اس میں پولیٹیکل بات یہ ہے کہ ہندوستان دونوں طرف کھیلتا ہے. وہ یہاں پہ چائنا کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ کوارڈ کے اندر بھی ہے جس کے اندر وہ امریکہ سے بھی دوستی کرتا ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کے ایمبیسڈر کو ایکسپیل کیا ہے کینیڈا نے, وہاں پہ مرڈر میں اور دیگر شامل تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈفرنٹ ویسٹرن ممالک تھے, برطانیہ, امریکہ, فرانس, جرمنی, جو کہ ایک ساتھ ہی چلتے ہیں یہ گورے ممالک, انہوں نے کسی نے کوئی ایسا کنڈیم نہیں کیا, بیکاز ہندوستان کا ایک پاور ہے, اکنامک پاور بھی ہے, اور وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کے اگینسٹ ان کا ایک ایلائی ہے. تو ہندوستان دونوں طرف کھیلتا ہے. اور ہندوستان کی اکانومی اچھی ہے, کوئی ہم سے تو بہت اچھی ہو گئی ہے, 30-35% پر کیپٹا اچھی ہو گئی ہے, لیکن اس لیول پہ نہیں ہے ہندوستان کی اکانومی جہاں پہ مثال کے طور پہ چائنا کی ہے, یا ایک آدھ یہ سینٹرل ایشین ریپبلک کی ہے, یا ایون رشیا کی ہے. ہندوستان ٹھیک ہے, ہندوستان ہم سے امیر ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی بہت غریب ملک ہے. چائنا آن دا ادر ہینڈ کی اکانومی جو ہے وہ امریکہ سے بھی بڑی ہے پرچیسنگ پاور پیرٹی پہ, اور وہ مطلب میرے خیال سے 20 ٹریلین کے برابر ہے. اور جس طرح چائنا آگے جا رہا ہے تو چائنا کا اکنامک پاور تو بڑھ جائے گا, اور امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک جو ہیں, خاص طور پہ امریکہ, وہ بڑا چائنا کی رائس سے بہت زیادہ پریشان ہیں. اس لیے وہ ہندوستان کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ کہیں سے چائنا کو روکیں. لیکن تاریخ اس قسم کی گواہ ہے کہ چائنا جیسے ملک جو ہیں جب اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں تو نہیں رکتے. نہ امریکہ رکا تھا 19ویں صدی میں, نہ چائنا رکے گا اس صدی میں. آخری سوال, ہمارے پاس اگین SCO کے رکن ممالک کو دیکھتے ہوئے ہم ہمیشہ FDI کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ کہتے ہیں بھائی انویسٹمنٹ لاؤ, ہمیشہ کہتے ہیں جناب ایڈ نہیں بلکہ ٹریڈ چاہیے تاکہ معیشت کا پہیہ بھی چلے, تاکہ جینون گروتھ ہو, تاکہ گروتھ اپارچونیٹیز بھی بڑھیں. اور ظاہر ہے جب بھی کوئی ملک جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے تو گوز وداؤٹ سینگ کہ آپ کا اس سے ویسے تعلق بھی اچھا بنتا ہے. ان ممالک کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس کوئی اس اعتبار سے اچھی اپارچونیٹی ہے کہ صاحب یہ ممالک ہیں آپ, اور ہمارے پاس ہم ان چیزوں میں زیادہ خود کفیل ہیں یا بہتر ہیں, اور ہم اس میں انوائٹ کریں ان ممالک میں سے کسی کو؟ نہیں, پاکستان میں ان میں سے چائنا کے علاوہ, جس سے ہماری ایک الگ سے اسپیشل ریلیشن شپ ہے, چائنا کے علاوہ کسی ملک سے FDI آنے کی کوئی امید نہیں ہے. اور جو وسیم بھائی آپ نے بات کری نا کہ ہم کہتے ہیں ہمیشہ ایڈ نہیں ٹریڈ, یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. یہ ویسی رشیا آئل والی بات ہے. اچھا, ہم نے کب آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے وزرائے اعظم یا بڑے بڑے لوگ نہیں, نعرہ سر نعرہ تو یہی ہے نا, جیسے کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ میں معصومانہ سوال پوچھ رہا ہوں, معصومیت تو کوئی نہیں ہوتی نا آپ میں. تو اسی طرح یہ نعرہ ہے. لیکن ہم آپ نے کب ہمارے وزرائے اعظم نے دورہ کیا ہے ٹریڈ بڑھانے کے لیے؟ وہ دورے کرتے ہیں ایڈ لانے کے لیے. سو سچی بات یہ ہے کہ ہمارا جو انفارچونیٹلی جو ہمارا جو فارن پالیسی کا آدھا جو محور ہے وہ تو ایڈ کے چکر میں ہی رہتا ہے. کبھی IMF سے پیکج لے لیں یا پروگرام کرا دیں, پھر اس ملک سے پیکج لے لیں, اس ملک سے پیکج لے لیں. ہم بھی خود انحصاری کی طرف نہیں گئے, اللہ کرے چلے جائیں, اور اسی کے بعد آگے بڑھیں گے. لیکن سچی بات یہ کہ یہ اور ان ممالک سے کوئی FDI کی امید ماں سوائے چائنا کے نہیں ہے. China, Western countries and Middle Eastern countries are the only countries that will give you direct investment. ہندوستان, رشیا یا یہ چھوٹے چھوٹے سینٹرل ایشین ریپبلک سے امید نہیں ہونی چاہیے.